السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسے آپ کو کل بھی بتلایا گیا تھا کہ مثالی مسلمان اس اہم عنوان کے تحت ایک مسلمان، سچا مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہے، اس سلسلے کا آج آخری درس ہے نا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو نا؟ تو آئیے، سچا مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، چاہے وہ لوگ اس کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرتے ہوں۔ غور فرمائیے، غور سے سنیے۔ ہمارا اپنا ایک رشتہ دار، اس کے ساتھ ہم کو صلہ رحمی کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس کا بدلہ کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے، اس سے نہیں چاہنا۔ اگر وہ ہم سے برا سلوک کر رہا ہے تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کیوں کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ہمارے اس نیکی کا بدلہ اللہ دینے والا ہے، اور ہم خود کو اسلامی اخلاق و آداب سے آراستہ پیراستہ کرتے رہنا چاہیے۔ سچا مسلمان مقابلے کی امید رکھ کر کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، بلکہ ایک مثالی نمونہ یہ پیش کرتا ہے کہ وہ یعنی اس کے رشتہ دار اچھا سلوک نہ بھی کرتے ہوں تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کیا ہی پیارے انداز میں سمجھایا۔ لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ صلہ رحمی کرنے والا حقیقی معنوں میں وہ نہیں ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے دے، کہ سامنے والے ہم سے صلہ رحمی کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، بلکہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب کوئی اس سے قطع رحمی کر رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ اب ذرا غور کریں آپ، اس کے لیے کتنے بلند اخلاق، کتنے صبر و تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی کئی ساری احادیث ہیں جن کے ذریعے سے اس شخص کے نفس میں، وہ آدمی اس شخص کے نفس میں جو خود تو صلہ رحمی کرتا ہے مگر اس کے رشتہ دار اس کے بدلے میں اس سے قطع رحمی، سختی اور بدسلوکی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، تو حلم، بردباری، عفو، سماحت و کرم کے اخلاق راسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی تائید اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اگرچہ کہ دوسرے اس کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرتے ہوں۔ اسی طرح اس گناہ کی بھیانک اور خوفناک تصویر کشی کی گئی ہے جو سختی برتنے والوں، احسان فراموشی اور ناشکری کرنے والوں اور قطع رحمی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یعنی جو لوگ اچھے سلوک کے بدلے میں برا سلوک کرتے ہیں ان لوگوں کو خوفناک شکل میں ڈرایا گیا، اور کس قدر ڈرایا گیا ذرا اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں لیکن وہ برائی اور بدسلوکی کرتے ہیں مجھ سے، میں حلم و بردباری سے کام لیتا ہوں لیکن وہ لوگ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ تین باتیں سنائیں
کہ صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ قطع رحمی کرتے ہیں، احسان کرتا ہوں تو وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں حلم و بردباری سے کام لیتا ہوں تو وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن کنت کما قلت، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، گویا کہ تم ان کے منہوں پر گرم گرم راکھ مل رہے ہو اور گرم گرم راکھ ان کو کھلا رہے ہو۔ غور کیجئے، یہ اس شخص کے لیے کتنی بڑی سخت وعید ہے جو صلہ رحمی کا بدلہ قطع رحمی سے، احسان کا بدلہ بدسلوکی سے، اور حلم و بردباری کا بدلہ جہالت کے ساتھ دے رہا ہے۔ اس طرح کی بری حرکت کرنے والوں کو کیسی دھمکی ملی کہ گویا کہ ان کو گرم گرم راکھ کھلا رہا ہے، اور اس آدمی کو جس کے ساتھ بلا سلوک ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اچھا سلوک کرتا ہے تو کیا خوشخبری دی گئی؟ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جس قدر تم اچھا سلوک کرتے ہوئے اپنی اس اچھی عادت پر قائم رہتے ہو، تب تک اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث کے اندر کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو صلہ رحمی کرتے ہیں، سامنے سے صلہ رحمی کی امید نہیں رکھتے بلکہ اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ برا سلوک کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، فرشتے ایسے شخص کی مدد میں رہتے ہیں۔ کیسی مدد؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے صبر کی اور مزید توفیق ملتی ہے، مسلسل اچھے اخلاق اپناتے رہنے کی توفیق ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کرنے والے کو، کون جو برا سلوک کر رہا ہے، دھمکی دی کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اور اس کے گناہ کو کیسی تشبیہ دی؟ گویا کہ وہ راکھ، گرم گرم راکھ کھانے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ گرم گرم چولہے میں سے راکھ نکالے اور منہ میں ڈالے، ممکن ہے؟ یہ تو ایک عذاب ہے نا، یہ تو تکلیف ہے نا۔ تو یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اچھائی کرنے والوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، رشتے ناتوں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ان واضح تعلیمات کو دیکھتے ہوئے سچا مسلمان ہر حال میں صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اور ان تمام جہالتوں، حماقتوں اور بدسلوکیوں کو ذرا بھی دل میں نہیں لاتا جو وقتاً فوقتاً اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، جنہیں پست درجے کے لوگ بہت اہم سمجھتے ہیں اور ان کو ہوا دے کر بڑے فتنے کھڑے کر لیتے ہیں، لیکن ایک متقی اور باشعور مسلمان اس سے بہت بلند ہوتا ہے کہ ان جہالتوں، حماقتوں اور چھوٹی موٹی باتوں کی طرف توجہ دے جن سے اس کے رشتہ داروں سے تعلقات میں خرابی اور کشیدگی آئے۔ ایسا ایک متقی اور سچا مسلمان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم، یہ رشتہ ناتا اللہ کے عرش کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے، جو کہتا ہے جو مجھ سے جڑا رہے گا اللہ اس کو جوڑے رکھے گا، جو مجھ سے ٹوٹا رہے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ ہم سب کو ان احادیث کی روشنی میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ عمدہ نمونوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ چیپٹر کلوز ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پھر ایک نئے چیپٹر کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔
تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔